اور ان خیالات کی دنیا کو اللہ نے غلط ثابت کر دیا 9 مہینے میں انسان کے پیٹ میں بچہ بنا کے، کہ بچہ کروڑوں سال میں نہیں بنتا، پانی میں یہ تصرفات 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیسے آم کی گٹلی بھائی خود بخود بن گئی یار، کیسے خربوزے کے بیج خود بخود بن گئے؟ ایک معمولی سا خربوزہ خود بخود نہیں بن سکتا، اس کا بیج کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اتنے خاندانی سافٹ ویئر کے ایسے اس کی بیل نکلے گی، پھر پھل نکلیں گے، پھر جب آپ اس پھل کو کاٹیں گے اسی کے اندر وہی بیج کوئی انسان کر کے تو دکھائے۔ قرآن کہتا ہے ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، انسان اتنا ذہین ہے، اللہ کہتے ہیں تم بیج ایجاد کر کے دکھاؤ، درخت ایجاد کر کے دکھاؤ۔ اتنا ذہین انسان ایجاد نہیں کر سکتا، اور نیچر اس سے بھی زیادہ ذہین ہو گئی جو خود بخود ایجاد کر رہی ہے، جبکہ نہ اس کا دماغ، نہ اس کے پاس ہاتھ، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان، اور فطرت نے یہ سب کچھ کر لیا۔ میرے خیال بات نہیں سمجھ میں آ رہی؟ کہتے ہیں یہ نیچر کر رہی ہے۔ کہاں ہے بھائی نیچر کا پتہ بتاؤ ہمیں، اس کے پاس کتنی ذہین ہے وہ نیچر؟ کہاں ہے کان اس کے پاس ہیں، ناک سونگنے کے لیے ناک ہے، بولنے کے لیے زبان ہے؟ نہیں جی، اندھی بہری، کوئی سائنسدان ہو اندھا بھی ہو بہرا بھی ہو، سوچنے کے لیے دماغ میں نہ ہو، وہ کچھ بنا لے گا؟ وہ الو بنا لے گا بس آپ کو، اور کچھ نہیں بنا سکتا وہ۔ نیچر بھی اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اور وہ ایسے خاندانی کام کر رہی ہے نیچر کہ وہ درخت بھی بنا رہی ہے۔ اس نے ایک ایسے سافٹ ویئر زمین میں ڈال دیے کہ سمندروں کا پانی بھاپ بن کے اڑتا ہے، نمک نیچے رہ جاتا ہے، میٹھا پانی اوپر جاتا ہے، پھر ہوائیں اس پانی کو چلاتی ہیں، پھر وہ پانی پوری دنیا میں برستا ہے، پھر جب زمین میں جاتا ہے تو اس میں الگ سے سافٹ ویئر اس نے انسٹال کر دیے نیچر نے، ہے بھائی، کہ گوبر پانی اور مٹی کے ملاپ سے پھر گھاس پیدا ہوتی ہے، پھر اس گھاس میں نیچر نے ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ گائے جب اس گھاس کو کھاتی ہے تو اس میں دودھ بنتا ہے، اس گائے کے اندر بھی ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ وہ سوکھا چارہ کھائے گی یا چارہ کھائے گی، جس چارے میں نہ آئل ہے نہ اس چارے میں، آپ ذرا اس سوکھے چارے کو یا گھاس کو کسی فیکٹری میں لے کے جائے، بولے یا کسی تیل نکالنے والے کے پاس کہ یار اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال دے، بولے بھائی اس میں گھاس میں تیل ویل نہیں ہوتا، تمہیں پاگل ہو، تم کسی سے علاج کراؤ اپنے دماغ کا۔ لیکن اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک ایسی میں نے جانور بنا دیا ہے، ہم تو کہتے ہیں اللہ کر رہا ہے، سائنسدان جو آج کل ملحد قسم کے سائنٹسٹ کہتے ہیں نیچر کر رہی ہے، تو نیچر نے اس گائے کے اندر ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ جب سوکھا چارہ اس کے پیڑ میں جاتا ہے اس سے گوبر بن کے الگ، ایسی فیکٹری ٹھکا ٹھک کام کر رہی ہوتی ہے۔ گوبر سائٹ پہ کیا ہے بھائی، بریڈ بنا کے سائٹ پہ لگایا، وہ اس کا ایندھن ہے، اور تھنوں میں دودھ اتار کے ایک سائٹ پہ کر دیا، اور وہ دودھ باہر نکال دیا ہمارے لیے۔ وہ گوبر زمین کی طاقت اور قوت کا ذریعہ بنے گا دوبارہ سے، وہ نائٹروجن پیدا کرے گا، وہ کھاد پیدا کرے گا دوبارہ سے، یہ پروسیس ہوتا چلا جائے گا۔ نیچر کے پاس اتنی ذہانت کہاں سے آئی کہ ایک ہی ٹائم پہ پانی کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے، برسایا جا رہا ہے، اور پھر اس سے چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں، وہ چیزیں جانور کھاتے ہیں تو اس سے ایک الگ چیز نکالی جا رہی ہے۔ پورا سائیکل ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سسٹم ہے۔ سسٹم آج کل خود بخود نہیں ہوتے تو سسٹم کیسے ہو گیا؟ تم بچے ہو، نابالغ ہو، تمہیں کیا پتا سسٹم اور سسٹم میں کیا؟ سسٹم وہ ہے جو ہمارے الیکشن میں ہوتا ہے، کہتے ہیں الیکشن ایک سسٹم کے تحت ہوتے ہیں، سسٹم کے تحت نہیں ہوتے، سسٹم کے تحت ہوتے ہیں۔ سسٹم کہتے ہیں جو ہمارا اپنا سسٹم۔ اچھا خیر، تو یہ نیچر کر رہی ہے بھائی، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ نیچر۔ واہ، مرغی انڈا دیتی ہے، نیچر نے اس کو سمجھا دیا، اس میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ اس پہ بیٹھنا ہے، اس کو یوں کر کے گھمانا بھی ہے تاکہ ہر طرف سے ہیٹ ملے اس کو، اور اس کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ حالانکہ مرغی فرسٹ ٹائم یہ کام کر رہی ہے، اسے کیا پتا کہ انڈے میں کیا ہے؟ مرغیوں کا سب مرغیوں سے الگ کر دو، پھر بھی جب انڈا دے گی نا وہ یہی کام کرے گی، بشرطے کہ انسان کے نے مرغی کا بیڑا نہ غرق کیا ہو، جیسے ہم نے فارمی مرغیوں کا بیڑا کیا کر دیا؟ غرق۔ ماں کی ممتا ہی چھین لی ان سے، پورے سال انڈے دے گی، کم وقت ایک دفعہ بھی اس کو اپنے انڈوں کا خیال نہیں ہوگا۔ انسان کا بھی یہی حشر کیا ہے فیملی پلاننگ والوں نے، خواتین کو سمجھا کے بچے دو ہی اچھے، تو ان کو بھی بچوں سے نفرت ہو گئی ہے، ورنہ ہر مخلوق اپنی نسل بڑھانا بھی چاہتی تھی اور اس کی حفاظت بھی۔ جانور اپنے انڈوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جو ماتائیں ہیں، اور ہمارے یہاں حمل ضائع کرا رہی ہیں عورتیں، تو انسان جہاں بھی ہاتھ مارے گا نا وہ گڑبڑ کرے گا۔ خیر، تو اب کیا ہے کہ وہ انڈے کو گھماتی ہے، پھر آخری دن نیچر کیا کرتی ہے؟ نیچر جو اندھی بہری ہے، وہ نیچر یہ کرتی ہے کہ اب بچے کو جس دن باہر نکلنا ہے وہ اس کی چونچ پہ ایک بلیڈ پیدا کرتی ہے، وہ چونچ مارتا ہے، انڈا ٹوٹتا ہے، بچہ جیسے ہی باہر آیا وہ چونچ پہ جو نوک پیدا ہوئی تھی وہ کیا ہو گئی؟ شارٹ، وہ ختم، کیونکہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یار یہ نیچر تو بڑی خاندانی چیز ہے یار، اس کو ہمارے سامنے کسی دن لے کر آؤ ڈاروین صاحب، جس نیچر نے یہ سب کچھ خود بخود بنا لیا وہ ہمارے سامنے لے کر آؤ، تو ڈاروین کہے گا وہ چل نہیں سکتی کیونکہ نیچر کی ٹانگیں نہیں ہوتی۔ چلو کوئی بات نہیں، بیٹھے بیٹھے نیچر نے یہ پلان بنا لیا ہوگا کہ کروڑوں اربوں سال میں ایک ایسا کام کرو کہ کروڑوں اربوں سال میں اس کا یہ رزلٹ نکلے کہ غفار بھائی اور وسیم بھائی وجود میں آ جائیں۔ تو اس نے یہ نیچر نے کہیں سے سن کے یہ سب کچھ سیکھا ہوگا، ہے بھائی،
یہ اتنی ذہانت نیچر میں کہاں سے آ گئی؟ یہ کہیں کسی ذہین نے اس کو بتایا ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا نا. ایک سیٹھ آدمی تھا بے وقوف, اس نے ایک نوکر پالا ہوا تھا. بعض دفعہ نوکر بڑا ذہین ہوتا ہے, وہ جو سیٹھ ہوتا ہے وہ گرو وہ بے وقوف ہوتا ہے. یہ دنیا کا نظام ہے. بعض دفعہ اتنا بے وقوف تھا تو کسی نے کہا کہ یار تیرا نوکر تجھ سے زیادہ سمجھدار ہے اور گرو جی تو ایک نمبر کا بے وقوف آدمی ہے. اس نے کہا کوئی بے وقوف نہیں ہو. اب اس کو شرم آئی نا گرو کو, تو اس نے اپنے نوکر سے بولا کہ دیکھ میں تجھ سے ایک پہیلی پوچھوں گا, سوری تو مجھ سے کوئی پہیلی پوچھ. یعنی اس کا خیال ہے مشکل سی پہیلی پوچھے گا تو میں جواب دوں گا تو میری ذہانت کا سکہ بیٹھ جائے گا. گرو اس اپنے میرے چیلا جو ہے نا اس کے سامنے, لیکن اس کو کان میں بول دیا کہ پہیلی ایسی ہونی چاہیے اتنی آسان کہ مجھے اس کا جواب آئے. سنوں کو مشکل پہیلی پوچھ لے, اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا نا تیری ایسی کی بولو. یار آپ اسرار تو نہیں ہے؟ ارے میں بھی دیکھ رہا ہوں یہ بندہ بہت دنوں بعد, آپ نماز کے بعد ملیے مجھ سے. تو پہلی ایسی پوچھنا جس کا جواب مجھے آتا ہو. اگر نہیں آیا نا پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. تو وہ جو نوکر تھا نا وہ سوچ کے بہت آسان سی پہیلی لایا تاکہ سیٹھ کو اس کا جواب آتا ہو. کہتا ہے حضور یہ لطیفہ اصل میں سرائکی میں ہے, اردو میں مزہ نہیں ہے. ہمارے حضرت یہ سرائکی میں سنایا کرتے تھے. حضور ایک جانور ہے چولہے کے گرد گھومدا ہے, دم ہلیندا ہے, میاؤں میاؤں کریندا ہے. میاؤں میاؤں نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا نا. اکثر گھروں میں کچن کے گرد گھومتا ہے, پونچھ گھمیندا ہے اور میاؤں میاؤں کریندا ہے. اس لیے لایا تھا تاکہ جواب تو آئے نا آگے سے. وہ اس سے بھی بڑا کوئی بے وقوف, وہ کہتا ہے ککیڑ مرغا. اب یہ تو گیا نا کام سے. اگر یہ بولتا ہے کہ یہ غلط ہے, اگر یہ جواب دیتا ہے کہ یہ کیا ہے, تو اس کا تو پروگرام بڑھ گیا. یہ تھا بہت ذہین. کہتا ہے حضور لگتا ہے کسی نے بتایا ہے. یہ اتنا مشکل جواب جو آپ نے دیا ہے نا یہ کسی نے بتایا ہے. حضور سچ بتاؤ یہ کسی نے بتایا ہے. اس کو تو اپنی پڑی بھی ہے نا, حضور کسی نے بتایا ہے. حضور کی جواب سنیں آپ. کہتا ہے نہیں نہ عقل جی دوڑ ہے. یہ کیا ہے؟ عقل جی, عقل کی دوڑ ہے, یہ عقل جی دوڑ ہے.